استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل سیکھنا سکھانا میں۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو کی ابتدا کے بارے میں، مختلف نظریات۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے محمد حسین آزاد کا نظریے کے بارے میں۔ ان کا نظریہ ہے برج بھاشا کا نظریہ۔ محمد حسین آزاد برج بھاشا کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ اپنی مشہور کتاب آب حیات میں محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ برج بھاشا دہلی کے قریب بولی جانے والی ایک میٹھی بولی تھی، اس لیے آزاد کا خیال تھا کہ اسی نے اردو کی شکل اختیار کی۔ جدید تحقیق ماہرین جسے حافظ محمود شیرانی نے اس نظریے کو رد کر دیا، کیونکہ برج بھاشا اور اردو کے قواعد میں بہت فرق ہے۔ اس کے بعد ہے پنجاب کا نظریہ۔ حافظ محمود شیرانی نے پنجاب کا نظریہ پیش کیا ہے۔ ان کی کتاب پنجاب میں اردو اس موضوع پر ایک سنگ میل ہے۔ نظریہ ان کا کہنا ہے کہ مسلمان فاتحین پہلے پنجاب میں آباد ہوئے اور وہاں تقریباً 200 سال رہے۔ اس دوران پنجابی اور فارسی کے ملاپ سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی جو بعد میں دہلی منتقل ہوئی۔ تیسرے ہیں مسعود حسین خان، جن کا نظریہ ہے دہلی اور نواح دہلی کا نظریہ۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان نے اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں سب سے زیادہ سائنسی اور لسانی دلائل دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے اردو پنجاب سے نہیں آئی بلکہ دہلی اور اس کے گرد و نواح، ہریانہ، میرٹھ کی بولیوں، خاص طور پر کھڑی بولی سے پیدا ہوئی۔ ان کا مشہور جملہ ہے اردو کا اصل منبع و سر چشمہ دہلی اور اس کے گرد و نواح کی بولیاں ہیں۔ سید سلیمان ندوی وادی سندھ کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ ان کی کتاب نقوش سلیمانی میں یہ نظریہ ملتا ہے۔ نظریہ ہے چونکہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے اس لیے اردو کا بیج وہیں بویا گیا۔ عربی اور سندھی کے ملاپ سے وہ لسانی ماحول پیدا ہوا جس نے بعد میں اردو کی صورت اختیار کی۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور، ہریانہ کا اثر۔ ڈاکٹر زور اردو کے اصل بنیاد ہریانہ کو قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ قدیم اردو کے خط و خال ہریانی سے ملتے ہیں اور دکنی اردو میں اس کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری دو آبا گنگ و جمن کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ شوکت سبزواری اپنی کتابوں اردو لسانیات اور داستان زبان اردو میں حافظ محمود شیرانی کے نظریے پنجاب کی تردید کرتے ہیں۔ نظریہ ان کا کہنا ہے کہ اردو دہلی کی نہیں بلکہ دو آبا گنگا اور جمن کے درمیان علاقے کی زبان ہے۔ ان کے مطابق اردو پالی قدیم پراکرت سے نکلی ہے اور اس کا ارتقاء برج بھاشا کے متوازی ہوا ہے۔ وہ اسے کھڑی بولی کی ایک شاخ مانتے ہیں جو دہلی کے اثر سے پہلے ہی اپنے خد و خال واضح کر چکی تھی۔ نصیر الدین ہاشمی دکن کا نظریہ۔ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی مشہور تصنیف دکن میں اردو کے ذریعے ایک نیا رخ پیش کیا۔ نظریہ ان کا دعویٰ ہے کہ اردو کی جائے پیدائش دکن جنوبی ہند ہے۔ ان کا استدلال ہے کہ عربوں کے ساحلی مالابار پر تجارتی تعلقات قدیم تھے، اس لیے مقامی زبانوں اور عربی کے میل جول سے اردو کا آغاز دکن میں ہوا۔ تاہم بیشتر ماہرین اس نظریے کو اس لیے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ دکن میں اردو شمالی ہند سے آنے والے لشکروں کے ساتھ پہنچی تھی۔ ڈاکٹر سہیل بخاری اڑیسہ کا نظریہ۔ ڈاکٹر سہیل بخاری کا نظریہ اردو لسانیات میں سب سے حیرت انگیز اور منفرد مانا جاتا ہے۔ نظریہ ان کا کہنا ہے کہ اردو اڑیسہ میں پیدا ہوئی۔ اپنی کتاب اردو کی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ قدیم اڑیا زبان اور اردو کے بنیادی ڈھانچے میں گہری مماثلت ہے۔ ان کا خیال ہے کہ مسلمانوں کے وہاں قیام کے دوران مقامی بولی نے اردو کی شکل اختیار کی، تاہم یہ نظریہ علمی حلقوں میں زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر گیان چند جین کھڑی بولی کا نظریہ۔ گیان چند جین جدید لسانیات کے اصولوں پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا نظریہ مسعود حسین خان کے قریب تر ہے۔ ان کا نظریہ ہے
وہ اردو کو خالصتاً کھڑی بولی کی پیداوار قرار دیتے ہیں۔ اپنی کتاب لسانی مطالعے میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ اردو اور ہندی کا لسانی ڈھانچہ، نحو اور صرف ایک ہی ہے اور یہ دونوں زبانیں کھڑی بولی سے نکلی ہیں۔ وہ لسانی بنیادوں پر اردو کو دہلی اور یوپی کے مغربی اضلاع کی زبان مانتے ہیں۔ سر سید احمد خان دہلی کی زبان کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اپنی کتاب آثار السنادید میں اردو کی ابتدا پر بحث کی ہے۔ نظریہ ہے، ان کا ماننا ہے کہ اردو کی ابتدا دہلی میں شاہ جہاں کے دور میں ہوئی۔ سر سید کے نزدیک جب شاہ جہاں نے دہلی کو دارالخلافہ بنایا اور قلعہ معلیٰ کی تعمیر ہوئی تو وہاں مختلف علاقوں کے لوگ جمع ہوئے۔ فوج، لشکر اور بازار کے باہمی میل جول سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے اردو معلیٰ کہا گیا اور بعد میں اس کو صرف اردو کے نام سے بلایا گیا۔ اختر اورینوی بہار کا نظریہ۔ ڈاکٹر اختر اورینوی نے اپنی کتاب بہار میں اردو زبان و ادب کا ارتقاء میں ایک منفرد رخ اختیار کیا۔ نظریہ، ان کا دعویٰ ہے کہ اردو کا قدیم ہیولہ بہار میں تیار ہوا، یعنی خاکہ بہار میں تیار ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد بہار میں بہت قدیم ہے۔ قدیم بہاری بولیوں مثلاً مگدھی اور صوفیہ کرام کے زیر اثر وہاں ایک ایسی زبان نے جنم لیا جس میں اردو کے ابتدائی نقوش ملتے ہیں۔ ان کے نزدیک اردو کے ارتقاء میں بہار کے صوفیہ کا لسانی حصہ بہت اہم ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور جو بھی اس میں کمی کجی رہ گئی ہو وہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے تاکہ ہم اسے اگلی ویڈیو میں پورا کر سکیں۔ تو ملتا ہے اگلی ویڈیو میں۔